جی ناظرین، اس ٹائم ہم موجود ہیں محمد علی ایڈوکیٹ کاظمی صاحب کے ساتھ، جو کہ ضلع کچہری فیصل آباد میں اپنا ان کا چیمبر ہے افتخار اللہ بلڈنگ میں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے آج ہراسمنٹ کے حوالے سے ان سے ہماری جو تفصیلی گفتگو ہوگی، ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں بھی ہم ان سے بات کریں گے، اور باقی لاز کے بارے میں بھی ہم ان سے تھوڑا تھوڑا پوچھیں گے، کہ خاص طور پہ ہم ان سے ہراسمنٹ کے بارے میں بات چیت کریں گے تاکہ عام پبلک کو بھی اس کا پتہ چلے کہ یہ ہراسمنٹ کے کون کون سے لا ہیں عوام کے لیے۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، مہربانی۔ اچھا سر، تھوڑا سا بتائیے گا ہراسمنٹ کے بارے میں، کہ آپ لاز کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے جو ناظرین ہیں وہ توجہ سے۔ جی ایک تو اوور آل آپ نے ہراسمنٹ کی بات کی ہے کہ کوئی بھی شاعری، کوئی بھی کسی شریف شاعری کو، کسی کو پریشان نہ کرے، ہراساں نہ کرے، جسے ہم کہتے ہیں انلیگل ہراسمنٹ۔ تو اس میں شاعری کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ادارے ہیں، پولیس جس میں سر فہرست ہے، اگر کوئی وہاں ان کے جو لوور پلیٹ فارم ہے وہاں سے نہیں اگر بات فرض کریں پولیس اسٹیشن والے نہیں بات سنتے، تو پھر یہ اس کا بڑا فارم ہے، سی پی آفس اپلیکیشن دی جاتی ہے، جو ہمارے عام طور پہ دیکھا گیا ہے۔ تو وہ اس کے بعد پھر وہاں سے ایک ہم اپلیکیشن کا ایک نمبر مل جاتا ہے، اور چند دنوں تک پولیس کا مارک ہو کے متعلقہ ریزنیبل آفیسر کے پاس چلا جاتی ہے اپلیکیشن، تاکہ کوئی بھی شہری وہاں ان کی اپنی بات کر سکے۔ تو دوسری پارٹی کو بھی وہاں بلا کے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھی آپ کیوں ان کو ہراساں کر رہے ہیں، کیوں پریشان کر رہے ہیں، اگر آپ کی کوئی ایسی کاز آف ایکشن نہیں بنتا تو اگر وہ پھر پولیس بھی اس کا کچھ نہ کچھ کافی اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بات سن کے ان کا میٹر سالو ہو جائے۔ ادروائز پھر ہم اپلیکیشن کا نمبر لے کے پھر ہم ریٹ پٹیشن میں جاتے ہیں، جو کہ ہماری 22A اور 22B ایک CRPC مجموعہ ضابطہ فوجداری سے ہم کہتے ہیں، جو پروسیجر کے بارے میں ہے سارا، اس کے تحت ہم اپلیکیشن ریٹ پٹیشن کرتے ہیں سیشن جج صاحب کے پاس۔ پھر وہ پولیس کو بھی طلب کر لیتے ہیں، دوسری پارٹی کو بھی کر لیتے ہیں، پھر وہاں سارا اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر وہ بلا جواز ہو ان کا اپلیکیشن، پھر وہ اپلیکیشن خارج ہو جاتی ہے۔ اگر دوسری پارٹی کی جو ہراسمنٹ ہے وہ بھی اگر اس کا کوئی ریزنیبل بات کوئی ان کے پاس نہ ہو، صرف ہراساں ہی کر رہے ہوں، پھر ڈائریکشن ہو جاتی ہے پولیس کو بھی اور اس شہری کو بھی کہ آپ ان معزز لوگوں کو پریشان نہ کریں، پھر وہ آئندہ سے اس کی سے روک ہو جاتی ہے۔ جی اچھا، یہ تو تھا عام شہری کی آپ نے بات کی۔ جی اب خواتین کی ہراسمنٹ، تشدد، جو گھریلو تشدد ہوتا ہے، اس حوالے سے جو لاز بنے ہیں، جو پروٹیکشن کے ادارے بنے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ جی لاز کیا ہیں اور ادارے جی کون کون سے دیکھیے جی، خواتین کے بارے میں تو لاز جو ہمارے اب بنے ہیں، جو جیسے پاکستان بنا، جو پاکستان سے پہلے سے دیکھا جائے تو ہمارا دین اسلام خواتین کے حقوق کے لیے، ان کے فرائض کے لیے، خاص طور پہ ان کے رائٹس کے لیے وہ بہت بڑا ان کو مقام حاصل ہے۔ جیسے ہی ہمارا دین اسلام ہمارے وجود میں آیا، ہمارے رسول پاک نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دنیا کو بتایا خواتین کے حقوق کے بارے میں۔ جیسے عرب میں لوگ بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے، ان کو کوئی رائٹس نہیں تھے، ان کے وراثت میں حق نہیں تھا، ان کو برابری کی سطح پہ ان کو کوئی نہیں تھا، ان کی کوئی ان کی حیثیت نہیں تھی۔ وہاں سے ہی ہمارے قرآن پاک میں پھر آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک جیسے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں خواتین کے لیے پورے رائٹس ہیں۔ وہ تو ہمارے دین اسلام نے بھی اس کی بیس بنائی، اسی کو بیس بناتے ہیں ہمارے لاء میں بھی ہے جی، کہ اس میں خواتین کے اتنے رائٹس ہیں، اس میں ہمارے خاص طور پہ ان کے گھروں میں زندگی گزارنے کے خواتین، بیٹی سے لے کے جب وہ بیٹی بنتی ہے، پھر بڑی اس کی تعلیم مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ بیوی بنتی ہے، اس کے بعد پھر وہ ماں بنتی ہے، اس کے بعد اس کی وہ بہن بھی ہے، اس کے کتنے کردار ہیں ایک عورت کے۔ تو اس کو ہر سٹیج پہ جا کے ایک پروٹیکشن ہے قانون میں۔ تو اس میں اگر جہاں کہیں بھی اس کو کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے اس کو اگر کوئی ہراساں کرنے والی کوئی سٹیج آتی ہے تو اس کے لیے لاء ہمارے موجود ہیں۔ سب سے پہلے دین اسلام کے مطابق اس میں حد نافذ ہوتی ہے، اس میں وہ قانون بنا تھا ہمارے اس دوسرے قانون سے پہلے۔ تو اسی کو دین اسلام کے مطابق اپنے قانون بنایا گیا، جو انسانوں نے بنایا، اس دین کے مطابق سزا دی ہے، اس کو کہتے ہیں حد نافذ ہونا۔ اس میں دو سزائیں ہیں، ایک تو ہے اس میں قذف ہے
کہ اگر تہمت لگائی جائے، دوسرا ہے اگر اس میں کوئی اور کوئی زیادتی اور قسم کی زیادتی آ جائے، اس میں اس کی سزائیں موجود ہیں۔ وہ ان کی انفورسمنٹ کے لیے، اس کے لیے عمل درآمد کے لیے بڑی سخت شرائط ہیں۔ اسی کو اگر وہ نہیں پوری اتری تو ہمارے پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان میں ہماری اس میں جرائم بھی لکھے ہوئے، اس میں سزائیں بھی لکھی ہوئی۔ تو اس سزاؤں کے مطابق کسی بھی عورت کو ہراساں کرنے کے بعد اسپیشل لا موجود ہے جس کے تحت وہ اپنی ریمیڈی لے سکتی ہے کورٹ سے۔ تو اس حوالے سے اب پھر جو امینڈمنٹس بعد میں آئیں وہ تو سب کے ساتھ ایکول تھا، ان کے جو پہلے سے ہمارے قانون تھے PPC پاکستان پینل کوڈ میں۔ اب اس کے بعد 2006 میں اس میں امینڈمنٹ ہوئی، اس میں یہ ہو گیا اس ہراسمنٹ کے حوالے سے اسپیڈی ٹرائل ہو گیا کہ جہاں خواتین جو جاب کرنے والی جگہوں پہ کام جہاں کرتی ہیں تو وہ ہو گیا، آنے جانے میں ہو گیا، یا ان کا کسی بھی فورم پہ، ہر شعبہ زندگی میں اب تو خواتین موجود ہیں۔ تو ان کے جہاں بھی ان کو کوئی ہراساں کرے، کوئی پرابلم آ جائے، ان کے رائٹس کا کوئی پامال کرے، اس کے لیے ہمارے لا موجود ہیں۔ اس میں پھر اسی لا میں 2006 میں ہی یہ پھر گورنمنٹ نے اکارڈنگ ٹو لا یہ بنایا تھا کہ ڈسٹرکٹ ایک کمیٹی بنائی ڈسٹرکٹ لیول پہ، اس میں ویمن پروٹیکشن کمیٹی اس کا نام دیا گیا تھا۔ ہاں جی، جو 2006 میں بات کر رہا تھا کہ لا بنا، وہ بنا تھا وومن پروٹیکشن ایکٹ بنا۔ تو اسی ایکٹ کے تحت بنی ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی بنی، جس کا سربراہ DC صاحب ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر۔ اس کے جو ممبران ہیں اراکین ہیں، اس میں آ جاتے ہیں CPO صاحب آ جاتے ہیں، ڈسٹرکٹ ویلفیئر آفیسر آ جاتے ہیں، سوشل ویلفیئر والے آ جاتے ہیں، اس میں آ جاتے ہیں EDO ہیلتھ آ جاتے ہیں، ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ کے 2 EDO صاحبان اس میں شامل ہیں۔ اس میں اور دیگر اداروں کے جو ہیڈز وہ بھی DC صاحب اس میں شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہیڈ ہوتے ہیں اس کے۔ تو وہ کمیٹی کا کیا کام ہے کہ اس میں کمیٹی ہی تمام اداروں کو دیکھتی ہے۔ اس میں آ جاتے ہیں جی شیلٹر ہوم آ جاتے ہیں، اس میں خواتین کے دارالرحمان وغیرہ آ جاتا ہے، اس میں اس لیول پہ بھی آ جاتی ہے۔ ایک انہوں نے کمیٹی بنائی ہے کہ انہوں نے ایک سیل بنایا ہوا ہے، اس کا کمپلینٹ سیل، جس کے تحت لوگ براہ راست فون کال پہ بھی کوئی کمپلینٹ کر سکتا ہے۔ وہ ان کا کام ہے کمیٹی کا کہ اس کے اوپر نوٹس لے، اس کے اوپر اس کی پرسو کرے کہ خواتین اگر ہراسمنٹ کے حوالے سے ہو جائے یا دیگر مسائل ہوں، جیسے دیگر مسائل میں ہیں کوئی بھی ایسا جرم لاحق ہوتا ہے تو وہ اگر خواتین کے خلاف ہوتا ہے تو خواتین اس میں پرسو کر کے اپلیکیشن دے سکتی ہیں۔ جہاں تک ہراسمنٹ تو ہے نا، جنرل یہ بات ہوتی ہے کہ اگر اس کو ہراساں کیا گیا، جرم واقع ہونے سے پہلے صرف ان کو ڈرانا دھمکانا عام طور پہ ہمارے آتا ہے، جہاں خواتین جاب کرتی ہیں، جہاں پرائیویٹ اداروں میں بھی اگر کرتی ہیں جو، تو وہاں میل فیمیل اکٹھے ہوتے ہیں، اگر وہاں کوئی ہراساں کی اس کی ایک اسپیشل لا ہے، اس میں ان کو نہ صرف روکنا، ان کی سزائیں بھی ہیں۔ جی آپ اور کوئی بات پوچھنا چاہیں؟ تو یہ تو ہو گئی تھی آپ نے جنرل ہراسمنٹ کی بات کی جی اور کافی تفصیلاً بتایا۔ تو تھوڑا سا بتائیے گا جو گھریلو تشدد ہوتا ہے، جیسے میاں بیوی کو مارتا ہے اور پھر سسرالیے بھی عورت کو پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ کیا، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کا گھر کا معاملہ ہے، لیکن اب یہ گھر کا معاملہ نہیں رہا، یہ قانون کی شکل اختیار کر گیا کہ اگر اس طرح کا کوئی، وہ قانون بتائیں کہ ایک عورت کے لیے کیا اس کو کرنا چاہیے اگر اس کو گھر میں اس طرح کا تشدد کا سامنا ہو۔ جی ایسے مسائل ظاہر واقعی آپ کی بات صحیح ہے، آتے ہیں۔ تو اس میں دیکھا جائے گا، ایک تو جرائم تو وہی ہیں جو میل کے ساتھ ہوں یا فیمیل کے ساتھ ہو، ایک ہی ان کی سزائیں ہیں اور جرائم وہی ہیں۔ جہاں تک یہ ٹارچر کی بات ہے کہ اگر میاں بیوی کا کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے، اس میں چلو مس انڈرسٹینڈ جھگڑا بھی ہو جاتا ہے کہ تھوڑی بہت ان کی ناراضگی ہو جاتی ہے، اگر جہاں تک یہ ٹارچر کی بات ہے تو وہ اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ ٹارچر اس طرح کا کرے، ذہنی جسمانی۔ اگر اس کو فزیکلی بھی اگر کرے تو اس کو اگر بھی کوئی اس طرح کا ہے تو اس کا اس طرح ٹارچر ہے کہ اس کا میڈیکل کروایا جائے تو وہ اس عورت کو اتنا ہی رائٹ ہے جس عام شہری کو ہے، اس سے بھی زیادہ، کیونکہ یہ وومن پروٹیکشن بنا ہی اسی لیے ہے کہ ایک اسپیسیفکلی اس لیے بنا کہ ان کو فوری ریمیڈی دی جائے۔ تو وہ اس کا میڈیکل ہوگا، اس کے خلاف کمپلینٹ ہوگی، اس کی FIR ہوگی۔ یہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا، ڈسٹرکٹ جو کمیٹی بنائی انہوں نے وومن پروٹیکشن ہے، وہی اس کو دیکھیں گے، وہی اس کو پرسو کریں گے، وہ اس کا اسپیڈی ٹرائل ہوگا، FIR ہوگی، اور اس کے جو شوہر اگر ایسے کی بات ہوتی ہے تو وہ پھر FIR بھی ہوگی، اس کا ٹرائل بھی ہوگا۔ جہاں تک اس کو اگر زیادہ ایسا ٹارچر ایسی اس قسم کا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تیزاب پھینک دیا
یا جلانے والا ہم دیکھتے ہیں اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ اس طرح کا، وہ پھر اس سے بھی زیادہ سیریس انجری میں یا سیریس ہو جاتا ہے جرائم میں، کہ سنگین جرائم میں آ جاتا ہے کہ اس میں پھر ہمارا جسے ہم کہتے ہیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جو ہے نا جی، دہشت گردی انسداد دہشت گردی ڈالتے ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں، وہ اس کے لیے ان کو کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کو عام عدالتیں اس کو نہیں اس کی ٹرائل کرتی، وہ ہمارے اس میں آ جاتا ہے، اس کا ایف آئی آر اسی کے تحت ہوتا ہے، اے ٹی اے ایکٹ کے تحت، تو اس کو اس میں کوئی بھی یہ بھی وومن پروٹیکشن ایکٹ کے تحت ہی سارا اس کی ان کی جو ریمیڈی بنتی ہے۔ اچھا سر آپ نے تو یہ بتا دیا تشدد والا سارا اپنے لا بتا دیے، اب یہ ایک مسئلہ آ رہا ہے، اب کافی حل بھی ہوا ہے لیکن ابھی بھی ہے گاؤں وغیرہ میں، یہ خواتین کی جو جائیداد کا مسئلہ، پہلے تو یہ بتایا کہ ایک عورت کو سسرال میں کیا مصیبتیں آتی ہیں، اب یہ ہے کہ میکے والوں سے جو جائیداد ہے وہ بھائیوں کی نہیں ان کو ملتی اپنی، اس کے لیے تھوڑا سا آپ بتائیے۔ جی ایسے ہے کہ جو حصہ ہے خواتین کا اپنے وراثت میں، وہ تو ہمارے دین اسلام میں قرآن پاک میں بھی ظاہر ذکر ہے ان کا، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لاء میں بھی ہے، قانون وراثت میں بھی ہے، شامل ہے کہ اگر خواتین کا جو حصہ ہے اپنے وراثت میں، وہ بالکل ان کا پورا رائٹ ہے، وہ کمپرومائز کر لیں یا اس کی جگہ اپنے شیئر کی جگہ کاسٹ اس کی لے لیں، کیش کی صورت میں لے لیں یا کوئی پراپرٹی لے لیں، کوئی جو بھی، تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، تو بالکل ان کا رائٹ ہے، وہ اپنا جو شیئر ہے وہ اپنا پرسو کرتی ہیں، وہ کر سکتی ہیں کہ کورٹ سے اپنا کہ میرا شیئر مجھے دلوایا جائے بھائیوں سے، مجھے میرے والدین کے بعد، تو یہ بالکل رائٹ تو ہے اس کا ان کا۔ اچھا سر آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے گا، کوئی سکسیسفل کوئی کیس ایسا آپ نے جو کیا ہو، لڑا ہو یا کسی کو پنشمنٹ دلوائی ہو جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے بہت اچھا ایک کام کیا، کیونکہ آپ ایڈوکیٹ کے ساتھ ساتھ ایک سوشل ورکر بھی ہیں تو آپ اس طرح کے کام بھی کوئی اپنا تھوڑا سا لوگوں کے لیے آپ بتائیں۔ جی، جی، میں اللہ کا شکر ہے جی، میری بھی ایک این جی او ہے، آسرا فاؤنڈیشن کا میں عہدیدار ہوں، تو میں اس کے تحت ابھی بھی لیگل ایڈ پہ کام کرتا ہوں، تو جو خاص طور پہ خواتین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو لاوارث قیدی ہیں یا جن کا کوئی پیچھے آنے والا نہیں ہے، اور جرائم جو والے جس میں اگر لوگ بھی ہیں لیکن ہیں وہ پردیس دور کے رہنے والے یا ان کے پیچھے کوئی، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کو کوئی ان کی پرسوک نہیں کرنے والا، وہ بھی میں دیکھتا ہوں۔ خاص طور پہ اگر دیکھا جائے میرے 18 سال کی جو پریکٹس میں کافی کیسز آئے ہوئے ہیں، میں نے دیکھے ہیں، تو اس میں خواتین کے ہراسمنٹ کے حوالے سے بھی میں نے کافی ریپٹیشن کی، ان کو پروٹیکشن دلوائی، اور اس کے علاوہ میں نے ان کے کیسز کیے، اور میں نے کافی حد تک فری آف کاسٹ بھی کیے۔ انہی میں سے ایک میرے پاس کیس آیا تھا، مائنر لڑکی تھی، تو وہ ابھی میچور بھی نہیں تھی، تو اس کے ساتھ ریپ ہوا تھا، تو وہ میں نے پھر اس کا مجھے اپنے ادارے کی طرف سے کیس ملا تھا، پھر میں نے اس کا پورا ٹرائل کیا، تو اللہ کا شکر ہے کچھ سال ہو گزر گئے ہیں، تو اس کو پھر میں نے پورا ٹرائل کیا، اس میں جو ملزم تھا اس کو 25 سال قید سزا ہوئی تھی، وہ میرے پاس ابھی بھی اس کی جو ہے نا ٹرائل پورا ڈیسیژن وہ میرے پاس موجود ہے، وہ میں اپنے ادارے کو بھی جمع کروایا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ اس میں مجھے کامیابی ملی تھی، میں نے ایک غریب عورت کو اس کی ریمیڈی کرواتے ہوئے اس کی داد رسی کی تھی۔ سر یہ آسرا فاؤنڈیشن کا آپ نے ذکر کیا تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ نے یہ بھی کہا کہ لیگل جو فری ایڈ بھی آپ دیتے ہیں، تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کن لوگوں کے لیے یہ جو آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے تاکہ وہ آپ سے مستفید ہو سکے آپ کے ادارے سے۔ جی ایسے ہے کہ یہ ہم نے میرے دوست ہیں، میرے کزن ہیں، سید علی شاہ ترمذی، وہ اور میں، ہم نے یہ اس کی بیس بنیاد رکھی تھی 2008-9 میں، تو ہم 2000 کام تو ہم اس سے پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن 2009 میں ہماری کوشش کے بعد پھر ہماری یہ رجسٹریشن ہو گئی تھی محکمہ سوشل ویلفیئر فیصل آباد سے، تو تب ہم نے ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کام کیا تھا، تو پھر ہم اسی کے تحت ہم میڈیکل کیمپس لگاتے تھے، جو رورل ایریا میں جو بیکورڈ ایریا ہے وہ جہاں
کوئی فیسلٹی ہیلتھ فیسلٹی نہیں ہے، وہاں ہم جاتے تھے، ایک ڈاکٹر میل، ایک فیمیل، باقی اسٹاف اپنا لے کے، اپنی ساری خود سیلف فائنانس پہ کر کے ہم جاتے تھے دور دراز گاؤں میں جا کے، پھر ہم نے کیمپنگ کرنی صبح سے لے کے شام تک، اناؤنسمنٹ کروانی، کسی نے بازار صاحب کے ڈیرے پہ بیٹھنا، پھر ہم نے لوگوں کو، تو ہم نے سینکڑوں پیشنٹ ڈیلی دیکھنے، ان کو میڈیسن خود سے بھی دینی، لکھ کے بھی دینی، تو یہ ہمیں بڑا مزہ آتا تھا کام کر کے، خوشی ہوتی تھی، تو ہم ہر ویکنڈ پہ یہ کام کرتے تھے۔ تو پھر مصروفیت کچھ اس طرح ہو گئی، اس میں گیپ آ گیا کچھ، پھر ہم کبھی کبھی اب بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ پھر ہم نے ایجوکیشن پہ بھی کام کیا، اب ایک دو اسکولوں میں ہم نے ساتھ ان کو سپورٹ کیا، ایجوکیشن کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دی، سیمینارز کیے، مختلف این جی او کے ساتھ اٹیچ ہو کے بھی ہم نے کام کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے، جب میں کو پریکٹس میں تھا، تو میں نے تب سے ہی میں اپنے لیگل ایڈ پہ بھی کام کر رہا ہوں، میں نے اپنے ایک علیحدہ رجسٹر بنایا ہوا، میں بخشی خانہ بھی جاتا ہوں جہاں قیدی آ کے رکتے ہیں، اس کے علاوہ میں جیل کا وزٹ بھی کرتا ہوں، پچھلے سال میں جیل کمیٹی کا ممبر بھی رہا ہوں، وہاں جا کے میں سپرڈنٹ صاحب سے مل کے، تو وہاں جو لوارث قیدی ہیں ان کی لسٹ لے کے، ان کو پوچھ کے بتا کے، پھر وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ رکھتے رہے، ابھی بھی میرے پاس ٹرائل بھی چل رہے ہیں اور میں لوگوں کی ضمانتیں وغیرہ بھی کروا رہتا ہوں۔ جی جی، بہت شکریہ جی۔ یہ تھے محمد علی کاظمی صاحب، جو کہ ضلع کچہری فیصل آباد میں ہوتے ہیں۔ ہم ان کا نمبر بھی آپ کو شیئر کر دیں گے اپنی اسکرین پر۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی قانون کے حوالے سے کوئی آپ نے مشورہ لینا ہو، کوئی فری لیگل ایڈ بھی ہے، ابھی انہوں نے تفصیلاً بتایا کہ کس طرح یہ ایک فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک ہے، لاز کے بارے میں بھی بتایا انہوں نے آپ کو تفصیلی۔ سر، آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے جی، ہمیں ٹائم دیا۔ بہت شکریہ کہ آپ آئے، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے بات کر سکوں۔ جی، بہت تھینک یو۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی نسرین بخاری کو اعتبار نیوز سے اجازت۔